بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز ویورز، آج اس ویڈیو کا مقصد وہ سنت پر بات کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی اور ایک حدیث مبارکہ میں سے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے سنائی، تو اسی میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی رضا کو اور اپنی محبت کو وہ شرط قرار دیا ہے، اپنی رضا اور رضامندی کو، فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم قرار دیا۔ اور اسی طرح میں نے حدیث میں اس کے بعد میں بات کریں گے اس پر۔ سب سے پہلے ہم آئیں گے سنت کی طرف کہ سنت کہتے کس کو ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھنا چاہیے کہ سنت جو ہے وہ کہتے طریقے اور عادت کو۔ جب بھی لفظ سنت استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کا حیات زندگی ہے وہ مراد ہوتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت، اور اصطلاح میں سنت کہتے کس کو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اقوال اور آپ کے افعال کو کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں، یعنی جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہی ہم کریں گے تو اس کو سنت کہتے ہیں، اسی کے طریقے پر اور اسی کے پر چلیں گے تو اس کو سنت کہتے ہیں۔ سنت کا تو مفہوم بہت ہی وسیع اور بہت ہی بڑا مفہوم ہے، اس کا بہت وسیع مفہوم ہے کہ اس میں زندگی کے ہر قسم زندگی کے ہر شعبہ اس میں آ جاتا ہے، چاہے زندگی کا تعلق شعبہ معاملات سے ہے یا اخلاقیات سے ہیں یا آداب اور معاشرت سے ہیں، اسی طرح اگر عقائد سے ہیں، اسی طرح اگر سیاست اور مہارت کے ساتھ ہے، صلح اور جنگ کے ساتھ ہے، تو جتنے بھی چیزیں ہیں یہ سب ہمیں سنت سے ملیں گی اور حدیث میں ہمیں ملیں گی۔ تو یہ ہے سنت۔ قربان جاؤں میں ان ہستیوں سے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت اور ایک ادا کو جو ہے وہ محفوظ کیا ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں گے حدیث کی کتابوں میں اور اسی طرح بہت ساری کتابیں ایسے ہمیں ملیں گی کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے ایک عمل کا انہوں نے نقل کیا ہے، ایک عمل انہوں نے نقل کیا ہے، چاہے وہ آداب سے ہو، چاہے وہ معاشرت سے ہو، اخلاق سے ہو، معاملات سے ہو، تجارت کے حوالے سے ہو، تو سب ہمیں وہ احادیث کی کتابوں میں ملیں گے، اور اسی طرح اور بھی بہت ساری کتابیں علماء نے لکھی ہے، سب میں ملیں گے ہمیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے پہننے کے، یہاں تک کہ جوتے پہننے اور بیت الخلاء میں جانے اور آنے، اور اسی طرح مسجد میں جانا آنا، بیٹھنا، کھانا پینا، سب کچھ ہمیں احادیث میں ملیں گے، سب کچھ ہمیں ملتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ زندگی کے جس شعبے میں بھی ہم قدم رکھیں گے، چاہے وہ تجارت ہے، چاہے وہ معاملات ہے، چاہے وہ سیاست ہے، چاہے وہ صلح اور جنگ ہے،
چاہے وہ عقائد ہے، اسی طرح عبادات ہے، جتنے بھی چیزیں ہیں سب کا طریقہ موجود ہے. ہم وہاں سے دیکھیں اور اس طریقے سے ہم وہ اپنا کام شروع کریں. مثلا تجارت کے حوالے سے اگر کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی تجارت کی ہے. شام کی طرف سفر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کئی دفعہ سفر کیے تجارت کے لیے، اور اسی تجارت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق اور امین کا کفار مکہ ہے نہیں مانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی نہیں مانتے، ان پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن صادق اور امین مانتے ہیں. کس وجہ سے؟ ان کی اخلاق کی وجہ سے، ان کی گفتار کی وجہ سے، ان کے اٹھنے اور بیٹھنے کی وجہ سے، ان کی تجارت کی وجہ سے. تو سب سے بڑی جو چیز ہے، اگر اس میں ایک ایک چیز کھول کر بات کی جائے تو یہ موضوع بہت لمبی ہو جائے گی، کیونکہ سیرت اور سنت یہ ایک ایسا موضوع ہے، وسیع موضوع ہے، اس کو اتنے مختصر وقت میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے. تو میں چند اہم جو ہے وہ آپ حضرت سے شیئر کر کے پھر اجازت چاہوں گا. تو یہ جتنے بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی زندگی کے ساتھ منسلک چیزیں ہیں، ان سب چیزوں میں امت کی رہنمائی فرمائی ہے. تو جب ہم سب سے جو بڑی نعمت ہمیں ملی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے. جب ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کے دو جز ہیں. پہلا جز لا الہ الا اللہ، اس میں ہم نے توحید کا اقرار کیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. دوسرا جز محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. جب ہم نے اس کا اقرار کر دیا تو ہم نے اس میں اللہ تعالیٰ سے یہ ایک وعدہ کر دیا کہ ہم آپ کے حکموں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر پورا کریں گے. تو جب ہم نے یہ پڑھا تو اب ہم دیکھیں گے کہ اب ہماری اپنی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں 24 گھنٹے میں ہم کتنے سنت پر عمل کرتے ہیں اور کتنے سنت ہم چھوڑتے ہیں. اور بہت سارے لوگ پھر سننے کو یہ ملتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ تو سنت ہی ہے، چھوڑ دو اس کو، حالانکہ سنت چھوڑنا گناہ ہے. اسی طرح سنت ایک بہت بڑی چیز ہے، جیسے کہ حدیث میں نے پڑھی تھی آپ حضرات کے سامنے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کے خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جس کو میں لے کر آیا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندے کے خواہشات، اس کے جو جتنے بھی روزمرہ کے معاملات ہیں، چاہے خواہشات ہیں، جتنے بھی چیزیں ہیں، وہ اس دین کے تابع ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں. تو اب ہم اپنی زندگی پر دیکھیں گے کہ ہم نے دن میں کتنے سنت پر عمل کیا ہے. پھر دوسری حدیث جو ہے وہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فتنوں کے دور میں ایک سنت پر عمل کرنا 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے. اور آج ہم کہتے ہیں کہ چھوڑے جی یہ تو سنت ہی ہے، کیا ہوتا ہے، حالانکہ یہ بہت سخت بات ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ گناہ ہے. گناہ سنت چھوڑنا یہ گناہ ہے. اور اسی سنت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں سنت کو اپنے جسم پر لاگو کریں. ہر چیز کے حوالے سے ہمیں رہنمائی ملے گی اگر ہم کتابوں کا سنت سیرت رسول کا اس طرح مطالعہ کریں گے تو ہم زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے رہنمائی ملے گی. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ ایک مومن اس کے ہر چیز سے میں محبوب نہ ہو جاؤں، چاہے اس کے والدین ہوں، اس کے جتنے بھی چیزیں ہیں، اس سے میں محبوب نہ ہو جاؤں سب کو. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر چیز سے مقدم وہ میں ہوں. اب وسلم سے محبت، ہم اب وسلم سے محبت کریں گے تو پھر اللہ رب العزت ہم سے محبت کریں گے. اس کی بہت ساری مثالیں جو ہے نا وہ قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ حیات زندگی
وہ آپ حضرات کے لیے کیا ہے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے کیا ہے آئیڈیل ہے. اور آج ہم نعوذ باللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے پر ہم چل رہے ہیں اور ان کے طریقوں کو ہم اپنا رہے ہیں. بہت سخت باتیں اور بہت ساری جگہ ایسے بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، وہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جس سے ایمان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو اس سنت کے اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ خذوا ما، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو دے دے وہ لے لو، اور جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس چیز سے، جس گناہوں سے اور جن چیزوں سے منع فرمایا اس سے روک جاؤ. تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگلی آیت میں پھر یہ فرمایا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، معاف کر دیں گے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو اللہ رب العزت ہم سے محبت کریں گے، اور اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اس سے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. اسی طرح اگر احادیث کا بہت سارا ذخیرہ ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا کیا، کیسے کھانا کھاتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، اور کیسے کھانا کھاتے تھے، کہاں برتن میں کس جگہ سے کھاتے تھے، کہاں سے نہیں کھاتے تھے. یہ سب چیزیں ہمیں ملیں گی. سونے کے آداب ہے، سونے کا طریقہ ہے، کیسے سوتے تھے، کس طرح سوتے تھے، صبح اٹھتے تھے کیا دعائیں پڑھتے تھے، یہ سب چیزیں ہمیں احادیث کی کتابوں سے ملیں گی. تو اسی طرح اللہ رب العزت نے اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں. اب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. حدیث ہے کہ میری امت وہ جنت میں داخل ہوگی الا من ابا، مگر جس نے انکار کر دیا. قیل ومن ابا، تب پوچھا گیا کہ کون ہے وہ جس نے انکار کیا؟ فرمایا قال من اطاعنی دخل الجنہ، من اطاعنی دخل الجنہ، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی بس اس نے انکار کر دیا. تو اس سے ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ سنت کو چھوڑنا اس حدیث کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس میں یعنی ایمان جانے کا بھی خطرہ ہے. جس طرح کہ ومن عصانی، کہ جس نے میری نافرمانی کی، فقط ابا، اس نے میرا انکار کر دیا. تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں کہ جسے ہمیں سمجھنا چاہیے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال کیے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.